الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا إمدادكم از بحر هم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا غوث الأعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نہ کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله دربري الصلاة والسلام عليك يا
گالوں سونے کی بارگاہ چاہے رب آکھے میں بخشاں جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء شاہ روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز کے اندر عجز و انکساری نال گریہ زاری نال درود و سلام کے گجرے عرض کرنے پر بعد مجاہد اہل سنت استاد العلماء درویش اہل سنت عالم باعمل فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد آصف صاحب قادری رضوی حافظ اللہ تعالی خطیب جامع مسجد آزاد دیگر قرہ اعظام نعت خانہ شیریں لسان عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ آج کا پروگرام 15 روزہ رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تربیتی کورس جس کا الحمدللہ آج چوتھا پروگرام ہے جس کے اندر فقیر کو سعادت مل رہی ہے کہ میں جناب کے سامنے تربیت اولاد کے عنوان پہ چند ایک معروضات عرض کرنی ہیں۔ حضرت صاحب کی بلا کا شکریہ ادا کرو کہ جنہوں نے اپنی ڈیوٹی نو سر انجام دے آیا پاسبان مسلک رضا نباز قوم نائب محدث اعظم پاکستان حضرت قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مشن میں اگے بڑھایا ہے۔ آپ اکثر فرماتے ہوتے سن دیے سے دیا چلاتے چلو جو سیکھا ہے اوروں کو سکھاتے چلو۔ ادھر تک الحمدللہ حضرت صاحب قبلہ نے 15 روزہ پروگرام رکھے ہے۔ میرے انتہائی محترم جناب صوفی نذیر احمد صاحب قادری رضوی آپ نے بھی بڑی شرکت فرمائی اور آپ حضرات بھی بڑی محبت میں جلوہ دار اور روحانی ماما بہنا بھی اس پروگرام سے شامل ہیں۔ میرے بزرگوں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت سادہ حق بند ہے اسی حضرت صاحب کا شکریہ ادا کریے کہ جنہیں اس پرفتن دور کے اندر تبھی شروع جی اس پرفتن دور کے اندر حضور کے عشق دی اس شمع نے جلایا اور معاشرے جیاں کباہتاں دور کرنے واسطے اس پروگرام تربیتی کورس کا انعقاد کیتا ہے۔ انشاءاللہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جیت میں دیکھ رہا کہ جیت ہستیاں تھوڑے سامنے جلوہ گر ہوئی ہیں۔
کہ میں نے حکم فرمایا کہ تو بھی آ کے کوئی حصہ پا لے. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار چ گیا نا، ایک مائی سوٹ کی اٹی لے کے آئی تو فرمایا کہ اٹیاں نال بھی یوسف لبے جو ہے اٹیاں نال بھی کبھی یوسف لبے. مائی آدھی میں پتہ نہیں لگے لیکن میں خریداروں میں تکلیفی ہوا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیخا سٹیا کہ وہ ایک قبلہ پھوکا مارے گے کو تو پانی کے قطرے پہ سٹے دونوں آپس سے گلاں باتاں کرن لگ پے. حضرت صاحب کو قبلہ آندا ہے کہ تیرے پانی نال آگ بجھ جانی، وہ نے تیریاں پھوکاں نال آندا کاملا نہ میریاں پانی پھوکاں نال نہ تیرے پانی کے قطرے نال، بس اپنی ڈیوٹیاں ادا کر رہے ہیں. یہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں. حضرات محترم اس پرفتن دور کے اندر آج دیکھیے ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر دوسرا گھر پریشان ہے. کیوں؟ ہم دین سے دور ہو گئے. ہم نے دین کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے وہ صرف ایک عارضی طور پہ رکھا. بس بابے بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا سی یہ تو الف کے مترکان علم بس کری یار. علامہ نے بولا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. آج ہم عمل سے دور ہو گئے. عمل جو ہے وہ بہت ہی دور چلا گیا. ایک وہ بھی وقت ہوتا تھا کہ مسجد کے دروازے کے باہر مغرب کی نماز کے بعد بچیاں اپنے بھائیوں کو لے کر کھڑی ہوتی تھیں. آپ حضرات نے وقت دیکھا ہوگا، میں نے بھی وہ وقت دیکھا ہے. اور نمازی باہر نکل کر پھونک لگاتے تھے، رب بچوں کو شفا عطا فرما دیتا تھا. آج کیا ہے؟ آج ہم نے مسجد کے دروازے چھوڑ دیے. یہ تو خوش قسمتی ہے آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، وگرنہ مولوی صاحب بھی آندے بھی ٹھیک ہے جن کوئی چلتا چلاؤ. لیکن یہ تو سرپیڑ انہوں نے لئی نا اس واسطے کہ یاد نہیں اسا اس مشن کو اگے توڑنا ہے، اسا لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے لوجہ اللہ اللہ کی رضا کی خاطر اسا لوگوں نے کوئی نہ کوئی گل انہاں تک پہنچانی ہے. میرے بزرگوں وہ کیسا دور سی. اج اسا مسجد کے ماما بہناں بھی سن رہی نے. اج اسا حضرت کی مسجد میں بوئے تے چھڑ دیتے چلڈرن ہسپتال پر لے گئے. جاؤ جا کے دیکھو ہر ہاسپٹل کے اندر تعداد اتنی ہے، شفاعت کر بھی اللہ کو اسی شفاعت بھی اللہ کو. پر مصیبت ہے سارے انداز بدل گئے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ملاؤں کا کام ہے. نہیں بھائی، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے. اس گھر سے سب کچھ ملتا ہے بشرطے کہ کوئی لینے والا ہو. آج دیکھیے اس مسجد سے آپ کو کیا مل رہا ہے، اور آپ کی تربیت کیسے کرنی ہے، آج کے مناسب کیسے ادا کرنی ہے، یہ عنوانات ہے. اور مسجد یہاں سے ہر چیز انسان کو ملتی ہے بشرطے کہ وہ انسان اپنے آپ کو مسجد کا نمازی بنائے اور مسجد میں آنے جانے والا رکھے. یہ باتیں کسی پروفیسر نے بیان نہیں کرنی، یہ کوئی ڈاکٹر بیان نہیں کرے گا، یہ کوئی ماسٹر نہیں بتائے گا، یہ مولوی بتائے گا. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کی ماں کے پیرے کھڑے ہوئے. یہ مولوی نے بتانی ہے، یہ علماء نے بتانی ہے. اللہ کے محترم آپ اللہ بڑے خوش قسمت ہیں. تو وہ جب مسجدوں کا دروازہ ہم نے چھوڑ دیا کیا ہوا؟ پھر جناب والا ہاسپٹل دیکھ لیں آپ تعداد وہاں بیڈ نہیں ملتے. اگر آج بھی ہم مسجدوں کی طرف آ جائیں، یہ آج کے پروگرام کا میسج ہے، آج بھی ہم پلٹیں واپس لوٹیں. جس طرح لوگ گڈیاں چھڑ کے سائیکلاں نہیں لے جانے نا، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. کاش تسی پیچھے مسجد نہ چلو، اللہ کی قسم ہے ہر چیز مسجد میں چونا بچے. اور شفاعت کل بھی اللہ کو سی، شفاعت بھی اللہ کو لے. اگر گولیاں میں شفا ہو تو پیناڈول کھان والا مردا کیوں ہے؟ سمجھدار بنا. پیناڈول کھان والا بچدا کیوں ہے؟ پتہ لگا یہ صرف ذرائع میں شفا کل بھی اللہ کو سی، شفا اج بھی اللہ کو لے. اور اسی مسجد اندر اسی علماء نے پیار کیے، اسی مسجد پیچھا اللہ کے محترم جب مسجد میں لوگ پیار کرتے سن وہ موریا دی تکلیفاں نہیں سن ہوندیاں. لوگ مسجد کی صفائی کرتے سن. ہن ہر بندہ ہی بھائی پیا کوئی کدے جا رہا ہے، ماما پہلا مسجد کی چھت لمدیاں سن. میں دیکھیا وہ تو دور اللہ کے محترم اس وقت جناب والا ہر گھر وچ فراوانی، ہر گھر وچ برکت. اس مشن کو اگے بڑھاندے ہوئے حضرت صاحب کی ولا نے 15 روزہ تربیتی کورس رکھا ہے. آؤ رل کے بیٹھ کے ایک دوسرے کی اصلاح کریے. مینوں بھی اصلاح کی ضرورت ہے، تانوں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. مولوی کوئی یہ نہیں بڑا مکمل بندہ ہوتا ہے، مولوی بھی انسان ہوتا ہے، معاشرے کا فرد ہوتا ہے. بعض بندے سمجھ
تہاڈا احتجاج، لیکن ہے کہ اسی بھی بندے ہاں، سانوں بھی ضرورت ہے، مولویاں دے بچیاں نوں بھی تربیت کی ضرورت ہے، بلکہ سارے مدارس کے اندر تربیت کی ضرورت ہے کہ علم پڑھ لینا اور گل ہے، لیکن علم کے نال تربیت حاصل کرنا اور گل ہے۔ اللہ کے محترم، اگر صرف علم کی گل ہوئے کہ ہر مولوی ولی اللہ بن جائے، نہیں بنتا، وہ وجہ کہ ہر مولوی ولی اللہ نہیں، لیکن ہر ولی اللہ مولوی ضرور ہے۔ سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ لینا ہے۔ مینوں پتہ نہیں تھوڑا ماحول کی ہے، میں اپنے سیدھا ٹر گیا۔ اللہ کے محترم توجہ فرمانا، بعض لوگ سمجھتے ہیں درس سے بس مولوی صاحب ہی گلا کرنی ہے، سارے رل کے سبحان اللہ کی تاکہ آج شب جمعے تاکہ ثابت ہو جائے ولی اللہ رات بھی ہے۔ اللہ کے محترم آئیے توجہ فرماؤ، ہر چیز اللہ کے دین چو لگتی ہے، اللہ کے دین وال دھیان کر تربیت اولاد جڑا عنوان دیتا ہے اپنے بچیاں کی تربیت کنج کرنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان عرض کرنا چاہنا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزاں سکھاؤ، بڑی مہربانی، 3 چیزاں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ خدا کا بھی سونیا تے ساڈا ماں باپ قربان ہو گئے، وہ 3 چیزاں کیڑیاں نے؟ مدینے کے تاجدار نے رہنمائی فرمائی، حضور نے فرمایا پہلی چیز ہے اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ کی سکھاؤ؟ میری۔ آج بڑے بڑے مدارس دیکھ لو، ہر مدرسے کے اندر سربلار تے پڑھایا جاتا ہے، ہر مدرسے کے اندر جناب والا فقہ تے پڑھائی جاتی ہے، ہر مدرسے کے اندر جناب والا فن دیا کتاباں پڑھائی جاندیاں نے، لیکن ادب کی کمی میں ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ الدین کلہ ادب، فرمایا دین سارا ادب ہی سکھاندا ہے۔ اگر دین میں ادب نہیں تو دین کا دین ہے۔ اگر بندہ پڑھ لکھ کے ادب ہو گیا ہے، حضرات پھر انہوں کی لبنے آؤ ذرا توجہ فرمانا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا فرمان ہے، فرمایا اپنے اولاد میں 3 چیزاں سکھاؤ۔ پہلی چیز فرمایا میری محبت سکھاؤ۔ بڑا سونا موسم ہے، سبحان اللہ۔ پہلی چیز میری اپنی اولاد میں میری محبت سکھاؤ، پہلی چیز میری محبت سکھاؤ۔ تو دوسری چیز فرمایا میری آل بیت کی محبت سکھاؤ۔ تو تیسری چیز فرمایا قرآن کی محبت سکھاؤ۔ 3 چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں۔ اور رات میں گل کا آغاز کر دیتا ہے، 3 چیزاں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیاں۔ وہ بیان کرنے والا ہے جو بیان نہ کبھی دیکھیے کہ رب کا قرآن بنتا ہے، نبی کا کبھی فرمان بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان اطہر فرمایا لوگوں 3 چیزاں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ پہلی چیز ہے میری محبت سکھاؤ۔ حضور کی محبت کی اپنے گھر کے اندر، اپنے جناب والا گھر کے اندر اس چیز کا اہتمام کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہے۔ کوئی محبت نہیں جڑا بندہ بیان کرتا ہے کہ نبی ساڈے ورگا بشر سی، کپڑے پہنتا رہا، روٹی کھانا رہا، بچے جمدا رہا، کوئی محبت والی گل نہیں، بلکہ کوئی محبت نہیں جڑا مولوی آندا ہے نبی بڑے پڑھا جا درجہ رکھدا ہے، بڑا پڑھا جنہ درجہ رکھدا ہے اینا نبی درجہ رکھدا ہے۔ نبی ڈاکیوں جنہاں نے اندر استغفراللہ نقل کفر لا باشد علماء موجود نے، کچی گل سمجھ آتی نہیں۔ اللہ توجہ کرنا، یہ کوئی محبت کی گلاں نہیں، بلکہ محبت انہاں لوکاں کو لگتی ہے یا رسول اللہ کے ترانے گان والوں کو لگتی ہے۔ محبت کی ہے بندہ اس گل میں بیان کر پتر میرا نبی وہ جڑا بندہ پڑھا بن کے نہیں آیا، حبیب خدا بن کے آیا ہے۔ محبت جڑا نہ ہے، سب بولو جی، سب بولو۔ رات میں صدقے جاواں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تسی سارے زندہ باد ہو، تسی زندہ باد آ۔ اگر تسی نہیں کہ ساڈی کی زندگی ہے، اسی تواڈے نال ہی ساڈیاں بہاراں تواڈے نال نے۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کدا نہ ہے، اپنی اولاد کو بہا کے سوگی جو اس گل کا اعلان کیتا جائے کہ پتر میرا نبی بے پیارا نبی نہیں، میرا نبی وہ اگر انگل کا اشارہ کرے چند جو ٹوٹے کر سکتا ہے۔
بچے جانتے رہے یہ کوئی محبت والی گل نہیں یہ محبت کل بھی آل سنت کو سی یہ محبت اج بھی آل سنت کو مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت بیان کی جائے فرمایا میرا نبی وہ جڑا رب دا محبوب بن کے آیا ہے ان نہیں تو سادہ ترجمہ کر لینے ہم نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء پہلے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد دوسرا نمبر مدینے کے تاجدار نے فرمایا اپنی اولاد نے میری آل بیت کی محبت سکھاؤ آل بیت کی محبت کی ہے اللہ صلوکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى فرمایا مدینے کے تاجدار نے کوئی اجر نہیں میں منگتا بس اتنا کریا جو میرے قریبیاں نال محبت کریا جو حضرات حضور کے قریبیاں کی محبت آل بیت کی محبت بیان کی جائے اور تیسری گل مدینے کے تاجدار نے فرمایا قرآن کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ اج اسی کنا قرآن تو دور ہاں ناراض نہ ہونا جہاں بچہ قرآن پڑھن سویرے مسیتی آتا ہے وہ بھی ساڈا ہی بچہ تربیت اصا کرنی نا ماں باپ نے انہیں قمیض ہو پائی ہے شلوار ہو پائی ہے کئی بار کپڑے چو بو آتی سمیل لاندی انہوں کسی نے آیا بھی نہیں وہ آ گیا قرآن پڑھن اور جہاں بچہ سکول جانا ہے ناراض نہ ہونا ٹائی بھی پہننے ہاں شوز بھی لے کے دینے ہاں کیپ بھی گرمیاں سردیاں بھی علیحدہ ہے اور پھر اتنے جناب کوٹیاں علیحدہ تو رکشا چھڈن واسطے یا پیو چھڈن واسطے علیحدہ تسی آپ دسو جب انج دا ماحول ہوئے گا تو پھر اولاد کی تربیت کی ہوئی میں ہاتھ بن کے عرض کراں گا دین دا چوکیدار ہونے کے ناطے پڑھا اپنے بچیاں مینوں کوئی اعتراض نہیں لیکن ایک گل یاد رکھ تیرا پتر قبر تے کھلو کے پوری انگلش کی کتاب پڑھ دے تینوں آنے کا فائدہ نہیں اللہ کی قسم قبر تے کھلو کے سورۃ فاتحہ پڑھو سورۃ اخلاص پڑھو رب تعالیٰ باتوں کے کرم کے بوئے کھول دے گا آئیے اس طرف اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں اور قرآن کی محبت سکھائیں اور یہ قرآن کی محبت یہ نبی کریم کی محبت یہ آل بیت کی محبت یہ تجھے کسی فرقے میں نظر نہیں آئے گی یہ جب بھی نظر آئے گی آل سنت کے پاس نظر آئے گی آل سنت کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں کوئی نبی کریم کے مخالف کچھ آل بیت کے مخالف اور کچھ قرآن کی بےادبی کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کچھ روالہ کے اندر کمر کر کے بیٹھے ہیں ادب بھی کوئی نہیں قرآن شریف نیچے پڑے بھی آل سنت کے پاس ہے پھر تسی کدو آپ کو سبحان اللہ اور یہ حضور کی آل بیت کی محبت اور یہ سرکار کی محبت یہ کل بھی آل سنت کے پاس تھی آپ بھی آل سنت کے پاس ہے تو نتیجہ کیا نکلا اولاد کی تربیت کرنے والوں سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کریم کی محبت اور عقیدہ آل سنت سکھاؤ جب یہ آ جائے گا تو پھر جناب والا قرآن کی محبت بھی آ جائے گی اور پھر نبی کریم کی آل بیت کی محبت بھی آ جائے گی یا دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ لیں علماء موجود ہیں دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ لیں کہ قرآن اٹھے پڑھاؤ جتنے نبی کی بھی محبت ہوئے تھے آل بیت کی بھی محبت ورنہ قرآن پڑھنا خالی ہے پڑھتے رہیں قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی قرآن خود آنگا یدل بہی کثیرا ویادی بہی کثیرا قرآن پڑھ کے کئی ہدایت پاندے نے کئی گمراہ ہو جاندے نے حالانکہ قرآن ہدایت کنہاں نوں دیندا جڑا گلے وچ غلامی مصطفیٰ دا پتہ پا کے قرآن پڑھدے نے سادہ لفظاں چ گل کر لئیے رات نال ذوق بھی پورا ہو جائے یہ قرآن کنہاں نوں فائدہ دیندا ہے جڑے قرآن پڑھن والے اس عقیدے نال قرآن پڑھدے نے زیلاں زبلات شیطان دا شان تیری وچ آیا آمان کا خبر لگائی خاصا نمرہ پایا
جہاں قرآن بھی پڑھایا جائے صوفی صاحب، اور ساتھ میرے نبی کا پیار بھی بیان کیا جائے اور میرے نبی کی آل بیت کا پیار بھی بیان کیا جائے۔ یہ مدرسے کل بھی یا رسول اللہ کہنے والے کے پاس تھے، یہ مدرسے آپ بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانے والوں کے پاس ہیں، اور خدا کی قسم یہ قیامت تک یہ مدرسے جو ہیں یہ اہل سنت کے پاس ہیں، جہاں قرآن کی محبت بھی، اہل بیت کی محبت بھی اور نبی کریم کی محبت بھی سکھائی جاتی ہے۔ آگے چلے حضرات، اولاد کی تربیت کے حوالے سے یہ قرآن جو ہے بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بلکہ فرمایا حافظ قرآن قبرستان سے اللہ میں جائے نا، یہ رب 40 دن مردے کا عذاب چک لیں۔ سبحان اللہ، یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا قرآن کی محبت سکھاؤ اپنی اولادوں کو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں مولوی بنا کے کی لینا ہے۔ اللہ کی قسم میں منبر پہ بیٹھا، کبھی کسی دی گٹی کوٹھی کار بنگلہ کبھی دے کے پریشان نہیں ہوئے۔ وہ دی وجہ رب نے جیڑی سادھی ڈیوٹی لائی ہے روانہ ڈیوٹی لائی ہے، فرمایا اس کائنات کے سب سے اچھی جگہ مسجد شریف ہے، سانو اللہ مسجد دیا نوکریاں دیتی ہیں، اپنے گھر دیا نوکریاں دیتی ہیں، اس واسطے پریشان نہیں ہونا۔ میرے بزرگوں جی ساتھیوں، آؤ ذرا آگے چلیے، اولاد کی تربیت کے حوالے نہ کیتی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت، ایک بندہ کے روندا پیا، امیر المومنین، مینوں میرے پتر نے سوٹیاں نال ماریا، سمجھے پنجابی، سوٹیاں نال ماریا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا بلاؤ ذرا اپنے پتر نو بلاؤ۔ جب بیٹے نو بلایا گیا کہ حضرت جی میرے پیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ وہ عمر جس کے آقا تو شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پیلا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بلاؤ اپنے پتر نو۔ جب پتر نو لیا گیا، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیوں اس بابے نو ماریا؟ تیرا پیو ہے، کیوں ماریا؟ ماں نو کیوں ماریا؟ منڈا ہاتھ بن کے کھلو گیا، آندا سونیا میرا قصور کوئی نہیں، آج اسی بھی یہی کچھ کرنے ہاں، میرا قصور کوئی نہیں۔ پوچھیا کیوں؟ کہنے لگا جدوں دا میں جمیا میری اماں کے باپ نے مینوں اونٹ چارن کے لایا ہوا ہے، اونٹ چبان کے لایا ہے، میں اونٹ چبانا، میں اونٹاں دا پالیاں آجڑیاں، میں اونٹ چبانا۔ جب دو اونٹ آپس میں لڑتے نے، میں ایک باری ہانگڑا مارنا، اگر وہ مڑ جانتے ٹھیک ہے، نہیں تو جناب والا سوٹی پھڑنا، پرانی پھڑنا، ایک اونٹ تے چھڈنا، دوسری اونٹ تے چھڈنا، یہ جناب جدا ہو جاندے نے۔ اب جب میں گھر آیا میری اماں کے ابا بھی لڑتے سن پے۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ رونے والی بات ہے۔ آج ہم ایسے ہی کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی بچہ سنتا ہی کوئی نہیں۔ بچہ کیسے سنے جی؟ بچے کو ہم نے سکھایا کیا ہے؟ سب سے زیادہ بچہ جو ہے وہ تربیت اس کی ہوتی ہے باپ کے کریکٹر سے، ماں باپ کے کریکٹر سے۔ اگر ماں باپ کا دیکھو نا، حضور نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے کہ مسیتے نال لے گیا، تو نہیں آخیا انہوں مسیتے گھل، مسجد نال لیا، تو پھر انہوں جاج سکھا کہ جب 10 سال کا ہو کے نماز نہ پڑھے کہ پھر ڈنڈا پھڑ، پھر سختی کر۔ آج ہم دوسری باتوں میں تو سختی کرتے ہیں لیکن نماز کے لیے تو سختی نظر نہیں آتی۔ تو مولوی تو اپنی ڈیوٹی ادا کر لیں بھائی، یہ کچھ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم اپنی ڈیوٹی سے روگردانی کریں گے تو اس کا رزلٹ 0 میں آئے گا۔ حضرات محترم، اور جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے وہ پھر بچے اس جہان کے امام بن کے چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھیے میرے پیروں نے فاروق نے فرمایا ان کو کیوں مارا؟ حضور جب میں گھر آیا میری اماں بھی کوئی لڑتی سی، ابا بھی لڑ رہا ہے، میں 2 باری کھلو کے آخیا بندے بناؤ، یہ نہیں مڑے، میں وہی سوٹی پھری، ایک اماں جو چھڈی ہے، ایک ابے نو چھڈی ہے، اماں ادھر ٹر گئی، ابا ادھر ٹر گیا۔ میرے پیر عمر جلال وچ آ گئے، فرمایا اس بچے دا قصور کوئی نہیں، تساں دی تربیت ہی نہیں کیتی۔ یہ تربیت مانا کیا ہے؟ رات توجہ کیجئے، ماں باپ کا جو کریکٹر ہے نا، ہم باتوں سے صرف سمجھاتے ہیں، باتوں سے نہیں۔
ماں باپ کا جو کریکٹر ہے، جو اس کا لائف سٹائل ہے، وہی بچے کے لیے تربیت ہے۔ اگر وہ صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا تو بچے کو کہ اٹھ نماز پڑھ، وہ آکے گا ابا تو بھی تو مسلمان ہے، تینوں بھی تو نماز پڑھنی چاہیے، ابا تو آپ سے جانا نہیں، میرے ہی کرنا ہے۔ تو میرے بزرگوں، ماہ رمضان کے روزے آ جائیں اور بچہ جو ہے وہ والد کو دے کے والد اور حکا پی رہے ہیں، تو منڈے بات کے تو روزہ نہیں رکھیا، وہ آکے گا ابا یہ روزہ تو ہے تو نہیں فرض ہے نا۔ اور پھر ہم تربیت کیسی کرتے ہیں؟ توجہ کیجئے، ہمارا تو یہ حال ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، حضرت غوث پاک قندیل نورانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ نے تربیت کس انداز نال کی تھی؟ فرمایا پتر جان جاندی ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ ماں نے جائے سکھائی۔ آج ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، باپ کیا کرتے ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کا فون آ جائے دھیان رکھ کہہ دے ہوئے پاپے اور ہی گھر کوئی نہیں، وہ پاپا ساتھ بیٹھا ہے۔ تو یہ تربیت کیسی ہوئی؟ سمجھیے، ہنسانے کے لیے بات نہیں کرتا، یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اور بڑے سادہ انداز میں۔ اللہ کے محترم، جب ہم بچے کو یہ سکھائیں گے کہ بچہ جھوٹ ایسے بولنا ہے، تو پھر بچہ تو پھر جائے گا نا ان کا ابے نہ لوں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنی اولاد کے سامنے ایسا کردار پیش کریں کہ سچی بات کریں، گالیاں نہ نکالیں، قرآن کی تلاوت کریں، حدیث مصطفیٰ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، تاکہ جب ہمارا کردار بچے کے سامنے آئے گا انشاءاللہ بچہ جو ہے 8 سال کی عمر تک سیکھتا ہی سیکھتا ہے، اور 12 سال کی عمر تک پھر وہ اپنی یاد کو تلاش کرتا ہے، پھر 15 سال سے لے کر علماء فرماتے ہیں 20 سال کی جو عمر ہے اس کو اس سے بچاؤ۔ آج کل کا یہ بڑا فتنہ ہے، تربیت اولاد کے حوالے سے توجہ ہے جی، آپ جاگ رہے ہیں نا، توجہ ہے، یہ جو موبائل ہے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اگر 15 سے 20 سال تک آپ نے اپنے بچے کو اس سے بچا لیا، سمجھو آپ نے بہت بڑا کام کر لیا۔ اور میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں گھر میں بھی یہ بات کہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو موبائل سے بچائیں۔ اگر بچے موبائل سے بچ گئے انشاءاللہ ان کی تربیت اچھی ہو جائے گی۔ اور آج کل یہ پرفتن دور ہے، اور یہ جو چل رہا سسٹم یہ آج کل تو بڑا مشکل ہے۔ تو میں طریقے نہیں ہوتے جنہیں بچیاں نو آؤں گے، اور سکولوں میں یہی کوئی سکھایا جا رہا ہے کہ تربیت کا دی ماما بہنیں بھی بیٹھی ہیں، اسی پیسے دے کے بچیاں ناچ گانا سکھا رہے ہیں، ناچ گانا سکھایا جا رہا ہے، نالے پیسے دیتے کوئی نہیں بولتا، سبحان اللہ، فیصد 5,000 دیتے جا رہے ہیں، اور جناب والا وہ بچیاں بچے نو ڈانس سکھا رہے ہیں، اور تو سارے سیاسی لیڈر کیڑی مرض کا علاج کریے، وہ بھی بیچارے نچ رہی ہے قوم، تو پھر آتے ہیں نہیں جی ساری تو جان بھی قربان ہے۔ میں کہا پتر پتہ لگ جائے گا قبر سے، پتہ لگ جائے گا یہ مولویاں کی باتیں۔ میں کہا مولویاں دیا گلاں نہیں، مولوی رسول اللہ کے دین واسطے نکلن تے تیرے گھر جناب ٹھٹ پیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو جی راہ بند ہو گیا ہے، ایمبولینس اکھا، میں کہا ہوں ہوائی جہاز تے جان دے رہے مریض، ہوں مریض جڑے جان دے رہے ہسپتالاں چ، کیوں جی اے جڑے احتجاج ہوئے، جڑے دھرنے ہوئے، آ جڑیاں ریلیاں نکلیاں، کتوں کتوں لوکی گئے، وہ مریض ہوائی جہاز تے جا رہے سن، وہ بھی جیسے زمین پہ جا رہے، ایمبولینس نہیں پھسیاں، لیکن کسی دی زبان نہیں کھلی۔ تو دین دے واسطے سارے ہی مفتی صاحب نے دین واسطے، حالانکہ سنو سارا جگ بھی ہوئی جائے نا، میرے نبی کی عظمت واسطے نکلنا سب کو آتا ہے، حضور کی ناموس واسطے نکلنا سب کو آتا ہے۔ اور سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ نے جناب والا کی تربیت کی تھی، فرمایا پتر جھوٹ نہیں بولنا، یہ نہیں کرنا۔ ایک گل نہیں تسی آج لے جانا پھلے بن کے اپنی اولاد کو آپ پہ عمل کرو، انشاءاللہ کتنے فیصد عمل ہو جائے گا، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی۔ جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ میرے امام ربانی مجدد منور الافسانی شیخ احمد فروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ گردن نہ جھکی جس کی جہاں دور گرا گو، آپ فرماندے نے ولی اللہ کی نشانی ہے وہ صدق مقال تو رزق حلال۔ سبحان اللہ، ولی آکی یہ بھی تربیت آپ نے کرنی ہے نا بچوں کی، بیٹا رزق حلال کھاؤ۔ آج کل تو کئی والد ایسے ہیں والد کے ساتھ، وہ تو کہتے ہیں میں کے کھلونا تو آج لوٹ کے وہاں، جب میں تیرے پیچھے کھلوتا تو بیس تو کاریگر بن،
ایسے بھی تو بات ہے، وہ کیا تربیت کر رہے ہیں؟ وہ آتا ہے ہمیں نہیں اسی لینڈ پیو نہ پھرتے، تو بڑا مولوی بن گیا بھی بن گیا، تینوں پتہ ہی کوئی پیسے کنے کمائی دے نہیں، یعنی ایسے تربیت کی جا رہی ہے۔ حضرات محترم آئیے دین کی طرف آئیے، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں، انشاءاللہ جب اس انداز میں تربیت ہوگی نا تو اللہ کے فضل سے قبر بھی روشن ہوگی، حشر بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی اور دنیا بھی بہتر ہو جائے گی۔ حضور سے پاک کو یہ جب ملا پیغام تو آپ نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ وہ 40 جرم و دینار، واقعہ نہیں سنانا میں نے، 40 جرم و دینار آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، وہ 40 جرم و دینار جو تھے وہ جناب والا توجہ فرمانا، جب چوروں نے ساری تلاشی لے لی نہیں ملے، کیویں مل سکتے سن؟ جن نے سیتے سن اور غوث پاک بھی امی سن، بولے کنی باری آ کے آپ کا ہم صرف گن میں رکھتے ہیں، حالانکہ کتنا اچھا ہو کہ بچہ جب گھر سے نکلے تو فرمایا کرسی پڑھ کے اللہ رسول کے حوالے کرو، جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہ ان کی تعریف فرمائیں گے۔ آؤ ذرا غور کیجیے حضرات محترم، حضور غوث پاک دی اپنی جان نے جنہیں ٹانکے لگائے اور نہیں لبے، پھر پوچھا بچہ تیرے کو نہیں کچھ ہے؟ تو میں میرے کو 40 درہم و دینار ہیں۔ انہوں نے کہا کبھی چوراں بھی پیسے دسے نہیں کسے، تھی چوراں دس دیو کہ میرے کو اتنے پیسے نہیں، یہ کی وجہ ہے؟ سرکار نے پوچھا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میری امی کا حکم ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ، یہ ماں نے تربیت کی تھی اور ماں کی اس تربیت اثر سی۔ حضور غوث پاک تندیل نورانی محبوب سبحانی پھر کس انداز دل اللہ کے ولی بن کے چمکے۔ آئی سادہ بچہ چند دن مسیح نماز پڑھ لینا معذرت کے ساتھ، سانو آپ ہی پتہ لگ جاؤ تو مسیح ہو گیا ہے، کیا تربیت کرے گیا تو مولویوں کا پینے، چلو پتہ کو نہیں کھانا کتوں میں پینا کتوں میں مولویوں کو پینا۔ جب ایسی باتیں کریں گے تو پھر وہ پتر جیب کا طرح ہی بنے گا نا۔ تو کتنا اچھا ہوئے اگر سارے بچے مسجد میں جان اسی انہوں جرام نوٹ کر کے دئیے، لو جی نوٹ کر کے دئیے، لے پتر نمازاں کنیاں پڑھیاں نہیں، 4 لے کل 5 پڑھی، آج تین 400 دینا کل 500 پورا دیا ہوگا، وہ آپ ہی نماز پڑھے گا۔ یعنی یہ تربیت تو ماں باپ نے کرنی ہے۔ اللہ کے محترم توجہ فرمانا، آئیے ذرا غور کرنا، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کس انداز میں جناب اللہ والے نے تربیتاں کی تیاں نے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ بچپن کا زمانہ تو ماں جان کی آنیاں نے پتر نماز پڑھیا کر، حضرت بابا فرید بول کے آندے نے امی نماز پڑھیے کی لبدا ہے، فرمایا پتر نماز پڑھیے رب شکر عطا فرماندا ہے۔ کی عطا فرماندا ہے؟ کیونکہ پتر نو شکر نال پیار سی، تانوں بھی پتہ تواڈے پتر چلو وہ ماں شکر لگدی سی، تسی چاکلیٹ ہی رکھ دیا، تسی کو ٹافی رکھ دیا، تے ٹافی رکھ دیا تو پتر نماز پڑھ۔ جب پتر نماز پڑھے گا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات ہوتی ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ عادت بنتی ہے، اس کے بعد وہ عبادت بنتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو ایسے ہی ہے، اللہ والوں کا طریقہ دیکھیے۔ آپ نے فرمایا پتر کی 90 کا نماز پڑھے ہیں، بڑی مہربانی، ان کئی ہم جو یہ جان لگے ساتھ کلو شکر دے دیو، یہ اسی بھی تو مسیطے آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کو انعام ملیں گے۔ آخری پروگرام تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اس کا پروگرام بھی ہوگا، اور آخری علامہ غلام شلقاسمی صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑے پائے کے عالم دین ہے، شیخ الحدیث ہے، تو انعام بھی ملیں گے انشاءاللہ آپ کو، بشرطے کہ آپ کی حاضری رہی کہ لبنا ہم نہیں جڑا حاضر ہو تے جڑے غیر حاضر ہو گیا جی سرکار تے انہوں کی لبنا ہے۔ اللہ کے محترم توجہ فرمانا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ کی امی جان نے کی فرمایا پتر نماز پڑھیا کر۔ پتہ لگا اللہ والیاں نے اپنی جناب والا ماما کو تربیت ایسی حاصل کی اینے غوث اعظم نے بنے، اینے فرید نے اندر کو میرے پاک پتند بابا ہر دور سلام کر میرے پاک پتند
زیادہ ہے، اور بابا فرید کا اپنا جناب والا وہ شب و روز کی محنت ہے، ایسے نہیں فرید ہوتی۔ حضرت بابا فرید نے آپ نے عرض کی امی جان نماز پڑھے تو ملے گا کیا؟ فرمایا شکر۔ آج بھی شکر پڑی ہوتی عام ملتی پاک قدر کے لیے، بابی اور ہم شکر پیاری سی۔ ماں نے کرنا کیا، تربیت کیسے کی؟ مائیں سن رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو جس سے سکول میں رہتی ہے نا، ٹافیاں دے کے لاڈ کر کے کبھی اس طرح قرآن کے لیے بھیجے، انشاءاللہ دین دنیا سمجھ جائے گی۔ آپ سنیے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، امی جان پہ شکر کیسے ملتی ہے؟ فرمایا بیٹا وضو کرو، ابھی میں مصلی بچھاتی ہوں، جب آپ نماز پڑھو گے تو مصلی کے نیچے سے شکر کی پڑیاں نکلے گی۔ ایسے ہی ہوا، بابا فرید نے وضو کیا، بچپن کا زمانہ ہے، ماں نے مصلی پہ کھلا کے دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے واسطے نہیں کھلایا، یا اللہ یہ میں نے تیرے دین کے لیے فرید کو کھڑا کیا۔ حضرات توجہ کرنا، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ مصلی پہ کھلے ہو کے نماز پڑھی، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ امی شکر فرمایا مصلی اٹھاؤ۔ حضرت بابا فرید نے مصلی چکیا کہ تھلے شکر دی پوری کنے رکھی؟ ماں نے۔ تربیت اولاد کنے رکھی؟ بولو کنے رکھی؟ ماں نے رکھی۔ حضرات توجہ کرنا، نمازاں پڑھ دے رہے، شکر کھان دے رہے، ایک دن یاراں نال کھیل دے سن پہ صوبی جی، کھیل دیا حضرت بابا فرید کے کنا چواز پڑی، حیا للصلاۃ حیا للفلاح، آؤ نماز دی طرف، آؤ کامیابی دی طرف۔ یہ اج بھی ساڈے کنا چ آواز پوندی ہے، اسی کبھی کام کاج نہیں چھڈے، کبھی تاش کی محفل تو نہیں اٹھے، کبھی جناب شطرنج تو جناب اسی اٹھ کے مسجد وال نہیں آئے، کبھی دکانوں کا شٹر ڈاؤن نہیں ہوا، حالانکہ مؤذن 5 ٹائم آندا حیا للصلاۃ حیا للفلاح، آؤ نماز دی طرف، آؤ کامیابی دی طرف۔ حضرات کامیابی جڑی ہے نماز دے اندر، نماز پڑھ کے رب کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ بابا فرید گنج شکر گل بڑی قیمتی ہے، توجہ چاہواں گا عاشقو۔ حضرت بابا فرید تربیت اولاد دے والے نال آپ کے کنا چواز پڑی، حضرت جی وہ سارے کھیڈن والے منڈے، آپ نے فرمایا کھلو جو میں شکر لے کے آواں، میں نماز پڑھ کے آواں، نالے شکر لے کے آواں۔ حضرت بابا فرید آئے واجب ندی سی، علماء بیان کر دینے بابا فرید نے وضو بھی کر لیا، وضو کر کے جب بابا فرید باہر آئے آپ نے عرض کی تھی اماں جان میں نماز پڑھنا چاہنا، اماں جان شکر کھانا چاہنا، فرمایا پتر وضو کر میں مصلی بچھانی ہاں۔ بابا فرید بولے امی کا وضو کر کے آیا، امی میں وضو۔ ماں نے سوچا آج امتحان دا دن، اور اس میں اللہ کسی کو ناکام نہیں کرتا۔ ماں نے سوچا آج امتحان دا دن ہے، ماں دیے پترا پھر مینوں کی پوچھنے ہو، کلی تے مصلی تنگی ہوئی بچھا لے۔ اگے ماں بچھاندی سی تے شکر دی پوری بھی رکھدی سی، اج ماں دیے پترا وضو کر رہے ہیں، آؤ کلی تے مصلی تنگی ہوئی ڈال ہے۔ حضرت بابا فرید نے مصلی بچھایا، اللہ اکبر کر کے نیت کی تھی، ادھر جناب ماں جڑی سی اندر چلی گئی، دروازہ بند کیتا، یا اللہ اج میرے پتر کا بھی پرم رکھی، اج میرا بھی پرم رکھی، یا اللہ میں اپنی ذات واسطے نہیں، میں تیرے واسطے فرید نو مصلی پہ کھڑا کیتا ہے، اج یا اللہ میرے امتحان دا دن ہے۔ جب ماما انج کر کے دعاواں منگدیاں نے، رب تعالیٰ کبھی سنی جی ماما نے دعاواں نو رد نہیں کردا۔ ماں نے دعا منگی ہے، کوئی عام ماں نہیں ہے، فرید دی ماں کوئی دعا منگدی ہے۔ بابا فرید مصلی پہ نماز مکمل ہو گئی، انج کر کے سلام پھیرا، امی شکر فرمایا مصلی اٹھا۔ اب ماں نے شکر نہیں رکھی، لیکن ماں دے دل کے اندر جناب والا اس گل نے جناب والا جگہ بنائی ہوئی ہے، فرید اج میرے امتحان دا دن ہے، اور مینوں اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ مالک بڑا کریم ہے، میں صدقے جاواں ودیاں مہراں
شکر دی پوری نہیں رکھی ادھر جناب مسئلہ چکیا تو تھلے شکر دی پوری نہیں شکر دا حوض بنیا ہوا ہے بابا فرید بول کے آندے نے اماں اگے شکر دی پوری اگے شکر دا رن کالا وچ جناب کیڑیاں دیاں سریاں وچ بوریاں دے وال اج رنگ بھی چٹا ہے اج پوری نہیں اج حوض بنیا ہوا ہے میرا جملہ ضائع نہ کریا جے اماں بول کے آندی پترا اگے میں رکھنی سا حاضر آپ ہی رکھ گیا یہ ہے اللہ تعالیٰ پھر ایسے کرم کرتا ہے آپ آؤ تو صحیح دین کی طرف آپ جب دین کی طرف آئیں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین کس طرح رابطہ کرتا ہے اس لیے کہنے والے کیا کہتے ہیں دین بڑا جناب تعالیٰ آج جیدے واسطے میں تینوں کلام دیسا جو اس رکھی یہ تربیت اولاد کون کرے گا یہ ہم کریں گے ماں بہن کریں گے ماں باپ کریں گے اور آئیے توجہ فرمانا آج ہماری زبانیں ایسی جو ہیں شریعت تو وہی ہے لیکن ہماری زبانیں جو ہیں وہ گندی ہو گئی مجھے یاد ہے والے سادہ لوگ بھی بیٹھے ہیں اس لیے مسئلہ سمجھانا ہے وہ کہنے لگے کہ جناب والا ایک بندہ تھا اور وہ کیا کرنے لگا اس نے اس کی گھر والی نے نا حلوہ پکایا موسم سی سردی کا پھکر چیتر تے
بھی نکا نکا لگا پانی اس لایا سی کوئی وقت اگے گیا کہ جناب ہلوا دا منڈا پیا کھائے بی دا کہ بندہ آخر لگا میں بھی دیو انجی ہے میں بھی دیو انہیں آخیا چپ کر انہیں کہا یہ لوگ کیا بات جتنے میں بھی دیتی انہیں آخیا پتر میرا پتر میں کیا ہے یعنی ساری زبان اتنی لمبی ہو گئی ہم شریعت تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ جناب اپنے جرا سی نا منڈا وہ بول کے آتے ابا چپ کر اماں تیری ہے کہ میری ہے جی توجہ ہے سمجھیے یہ بات ہسانے کے لیے نہیں کر رہا ہم کہتے پتہ نہیں کتنی مرتبہ یہ جملے بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ پتر کو جناب اثر نہیں ہو رہا اثر کیسے ہوگا جب ہم اپنا کردار ہی ایسے پیش کریں گے اور پھر سنیے اور باپ بولیا تو نے حقی مقابل کی کہنے لگا جو پکا رہے کھٹی تیری ہے کہ میری ہے یعنی یہ جو ہمارا حال ہے تو پھر تربیت کیسی ہوگی اب انہوں بشیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے آخری ایام میں آپ کے پوتے نے حفظ کیا تو وہاں آپ نے تربیت فرمائی تچاکی دروازے آپ فرمانے لگے کہ ہم کیسے کیا تربیت ہے ہماری ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں فرمانے لگے کہ میرے کو کولی لوا رہا ایک بندہ آیا کہ کہنے لگا جی میرا منڈا جنوں بولتا ہے نا تو میں نے آپ نے اور سکھا ان الفاظ کے ساتھ آج بھی کئی ایسے مہک ہیں بڑے بڑے غلط نفر ماں باپ کو بولتے ہیں اور اس میں قصور کس کا ہے سنیے آپ فرمانے لگے کیوں بھائی منڈا جی میں بعد آیا ہوگا کیوں بھی ابے میں نہیں کیوں آنا ہے میں نے کہا جی ابا جی جنوں مول چاہتے ہیں میرے آنے سور کیا پترا جب میں پتر تو پھر یہ کہتے یعنی یہ جب ہم زبان سے ایسے لفظ بولیں گے سمجھیے پھر بچوں کو کیا سکھائیں گے ہم بچوں کو اس وقت ہی سکھائیں گے جب ہماری زبان صاف ہوگی ہم زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے زبان سے ہم ہیرا پھیری نہیں کریں گے اور زبان سے گالیاں نہیں نکالیں گے جب ماں کو سب بھی گانا کرنی ہے بچے کے سامنے تو بچے نے کی تربیت لینی اس واسطے میں آتفان کیا ذکر گا اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ ہمارے بچے الحمدللہ وہ دین دار بھی ہو جائیں اور رسول اللہ کے غلام بھی بن جائیں اور پھر سنیے اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے دیتی یہ بڑی میں اہم باتیں جو آپ کی خدمت کر سکتا ہوں اور پنجابی کر رہے ہیں لال دا بڑا زور بھی پورا کر رہے ہیں کتنا بچیاں جو ایک بچے کو ڈاکٹر بنا لو ایسا بیٹھے نے ایک بچے کو کسی جناب جنرل کرنل بنا لو ایک بچے کو کسی عالم دین بنا لو اللہ دی قسمیں اور ڈاکٹر کو تو سان ڈرنا ہے ایسا دیکھ کیا جاتے ہیں ایسا دیکھ کیا دفتر جب پیور ٹوٹ جائے نا وہ آتا ہے یہ سارے پنڈ کا کمی ہے ایسے ایسے بھی نہ رہا کی پڑھایا کی دیتے ایسے اہم کلام تو بعد کہ تو اپنے پتر کو چند دن مدرسے سرتے کہ مدرسہ سنیا دا ہوئے مدرسہ ہوئے جتوں آواز آؤں ہے سب سے اولا ہو آلہ یہ نہیں میں مدرسے منڈا پایا وہ پھر پایا یہ سب سے بالا ہو آلہ ایسا آلہ مدرسہ جتنے سرکار کی محبت دسی جائے وہ مدرسے آئے گا تیرے ہاتھ میں چومے گا تیرے پیر بھی چومے گا اور باقی پترہ کو لطسا ڈرنا ہے لیکن جیڑا پتر دین پڑے گا تو آدھے کو ڈالتا نظر آئے گا اور اگر سنیے اگر تربیت اولاد دی چنگی کریے اسی اولاد کو اسی دین سکھائیے سب تو بڑی بات یہ ہے اپنے بچے کو اسی اچھا مسلمان بنائیے حضور دا غلام بنائیے انشاءاللہ ایتھے بھی موجاں اگے بھی موجاں ہون تے سانو غیراں نے ساڈے کولوں لفظ ہی حضور شریف لے نے ہون تے اماں ابے دا تصور ہی مک گیا تے پاپا ماما اگو پاپ ماما اور کیڑے کیڑے لفظ آ گئے اور اسی انہاں دی نقلاں کرتے پھرنے ہاں اسی مسلمان ہاں الف نال اللہ شروع ہوندا ہے تے الف نال ابا شروع ہوندا ہے سبحان اللہ میم نال محمد شروع ہوندا ہے تے میم نال ماں شروع ہوندی ہے اسی یہ سارے لفظ ہی بھول گئے اور ماواں پہنا میری آواز سن رہیاں نے تربیت کی کردیاں نے بچے کو پہلا کلمہ نہیں سکھایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرنا جب آپ نے بولنا شروع کیتا نا کہ آپ کی امی نے آپ کو کلمہ یاد کرایا یہ سیاست نہیں ہے زندگیاں تربیت کے اولاد کے بارے نال یہ سب چلنے سارے سامنے نے آپ کے سنیے آپ کون تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت حاضر ہوئی نا آپ نے کٹھیاں کر کے فرمایا میرے تو بعد دسو دین کیڑا رکھو یہ بھی تربیت اولاد ہے آج ہم کہتے ہیں میرے جان تو بعد کوٹھیاں کتنے بنائے گا بنگلے کتنے بنائے گا ہمیں یہ فکر دیتا ہے اور توجہ کا
حضرت یعقوب علیہ السلام نے قرآن کا سارا میں واقعہ نہیں بیان کروں گا، علماء موجود ہیں، آپ نے صرف یہ نہیں پوچھا مینوں اینا دسو میرے جان تو بعد دین کیڑا رکھنا جی؟ آج کئی دے پتر بعد عقیدہ نہیں ہو گئے، وہ دی وجہ کی ہے؟ پیو دی کمزوری ہے۔ اسی ٹیوشن سینٹر راضیوں نے میرے نال اسی ٹیوشن سینٹر ایسے پا دیتا بچے ہوں کہ جڑا آپ بعد عقیدہ سی وہ سارے پتر نے میٹرک پاس کرائیے بعد عقیدہ پہلا بنا دیتا ہے۔ ایسی مثالیں میں پیش کر سکتا ہوں، ہمارے پوچھا کرنے کی مثالیں ہیں، اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ جن نے نہ سنیا آپ پہ لگ جائے گا پتا کور چ جب کرنا کی گل ماری تو لگ جائے گا پتا۔ علامہ صاحب نے وہ پوچھا جائے گا تربیتی کنونشن کروایا سی؟ جی کروایا سی۔ موسم ٹھنڈا ہو گیا سی؟ جی ہو گیا سی۔ جون دی جناب 16 تاریخ سی کی ہے سی، ایک مولوی بیٹھ کے منبر تے گلاں آندا سی تو نہیں سن سنیاں، تو اپنے پتراں دی پھر کوئی حفاظت نہ کیتی تے تیرا پتر بد عقیدہ ہو کے ساڈے خلاف بھی اللہ دی توحید دے خلاف بھی رسالت دے خلاف بھی گلاں کرتا رہیا۔ آج تو کرنا جو گل ماری اس دن پھر پتہ لگ جائے گا۔ میرے بزرگوں آج وقت ہے اپنے بچوں کو کنٹرول کریں، اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں کریں۔ مائیں بہنیں بھی توجہ فرمائیں، نہیں جی میرا پتر پڑھتا پیا کی پڑھتا پیا اور ٹیوشن سینٹر گیا ہے اوتھے انہوں جناب بد عقیدگی سکھا دیتی ہے۔ میرے 3-4 بندے ایسے ملے، میں پوچھا جی یہ منڈا کیوں انجن کرتا ہے؟ اے جی بس ٹیوشن تو ہی جان لگی ہے۔ میں کہا ٹیوشن تے بندے دے پتر کو پانی ناراض ہو گیا وہ بھی جاؤ، میں تو گل چنگی پیا دس رہا۔ اگر تسی عمل کر لو گے فائدہ ہوئے گا، اگر نہ عمل کرو گے تو میرا کی نقصان ہے؟ خدا کی قسم توجہ، کیا میرا پتر بیٹا ہے آپ سے قرآن اللہ نے بدل نہ آج چھٹی سے میرا ہوتا ہے جب یہ کوئی جگہ میدان نہیں ایسے میدان نہیں کرتا جب دیکھ لو میں کل میں آواں پھر میں نام نیا ہونا کہ سوی صاحب کا حکم بھی سی۔ بہرحال میں نے ٹیوشن چھڑیا کہ وہ جو ٹیوشن پڑھانا لے سننا وہ آدھے عرص کتے لے گیا تو جو ہے میں گیا کہ میں کہا جناب یہ اساں انگریزی پڑھنے کا لیا تو آدھے کو یہ اساں لحاظی تمہیں لحاظی پڑھاؤ یہ تو گلاں سارے گھر ہی بڑیاں یعنی جہاں کام تھوڑے کرنے کا نہیں وہ کرتے پھر جو پیسے تسی انگریزی تے لیندے ہو توجہ کرنا۔ وہ لوگ یہاں تک جو بات میں جس کے لیے میں اتنی آپ کو گھما کے لایا ہوں یہاں تک وہ اپنے عقیدے کے لیے کام کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹے ہیں۔ ہم سچی ہو کے بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب بھی کرن نہیں، مولوی صاحب بھی کرن گے ساری بھی ڈیوٹی ہے، اسی بھی اپنی ڈیوٹی سمجھیے۔ اسی رسول اللہ دے غلام حضور دے نوکر اور سانو سرکار کی غلامی تے ناز ہونا چاہیے۔ اور سنیے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں، اپنے بچوں کو ایسے جناب پڑھائیں جب آپ کے بچے دین سیکھ جائیں گے انشاءاللہ پھر اس کی تربیت ایسی ہو جائے گی سبحان اللہ وہ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں انشاءاللہ پھر آپ کو فائدہ ہی فائدہ نظر آئے گا۔ آئیے ذرا توجہ فرمانا، حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اولاد کی تربیت اس انداز نال کیتی جائے۔ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچیاں کی تربیت اس انداز نال کرو، فرمایا اپنے اولاد کی عزت کرو۔ کی کرو؟ کیا بات بندے بالکل اولاد کی کرو؟ عزت کرو۔ یہ میں نہیں آتا حضور فرمایا اولاد کی کرو؟ عزت کرو۔ جدوں تسی عزت کرو گے تانوں بھی عزت لبے گی، جدوں تسی جیڑی شے ونڈو گے وہی شے ملے گی۔ مقامات عمل بھی یہی ہے، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ اب بات بندے ہوندے نے ایویں جھگڑا دئی آندے نے ماما بہنا بیٹی اولاد میں ایویں جھگڑا دئی او فلانے دا منڈا بڑا چنگا ہے تے تو اپنے نوں چنگا بنا ایویں تعریفاں کری اونے وہ جڑا ہو جائے نا تھوڑا جا چنگا اپنا دا ٹھیک ہے میں چنگا ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح میں میٹرک میں پڑھتا تھا اور ہمارے ایک ٹیچر تھے وہ جو ہمیں پڑھاتے تھے اپنا بیالوجی، تو وہ نا جب بھی ہوم ورک انہوں نے چیک کرنا نا تو انہوں نے نیچے لکھنا گڈ، اگوں پھر دیر کرنا بھی چنگا لکھیے۔ یہ انہوں نے عادت نہیں ہے سی سات ناس صاحب پتہ نہیں ہے کہ بہت ہو گیا وہ گڈ جی ہو جائے لکھے نا تھوڑا جا خط مٹھا بھی ہے انہوں نے آخیا گڈ منڈا کو آتا یار اور خوش خط لکھا اور گڈ لبے گی۔ یہ گڈ کا بھی بڑا اثر ہے جدوں اپنے بچوں کو رگڑا دے ہونا ہے نہ شریکاں دے پالن جنابے والا پلے پلے وہ بڑے چنگے وہ آدھے چنگے ہی کون نہیں اسی کی گئی۔ اس واسطے ہی فرمایا اپنی اولاد کی کرو؟
بڑا میں گہرا جملہ بول گیا، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ اگر تہاڈی اولاد کسی مقام تے ایسا اچھا کام کرے تعریف کرو، یہ نہیں کہ تعریف غیرہ کی کرو کہ اسی آکو تانوں عزت اپنے بچوں کو لبے گی، نہیں، بلکہ اپنے بچیاں دی عزت کرو، اپنے بچیاں نال پیار کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین آپ نال پیار کر رہے ہیں۔ ایک یہودی آ گیا، آ کے کہنے لگا میرے 10 پتر نے، میں تے کبھی پیار نہیں کیتا۔ فرمایا میں تے پیار کرنا ہاں۔ یہ پیار کرنا بھی جناب والا اولاد کی تربیت کے شامل ہے۔ اولاد کے جذبات کا خیال رکھا جائے، اولاد کو جناب والا جب جوان ہو جائے پھر دوست بنا کے رکھا جائے، اولاد کو چنگے پاسے لایا جائے، اولاد کی تربیت کے سندال کی جائے۔ ماما پہنا تشریف فرمانے انہاں دی بڑی ڈیوٹی ہے، جدو باپ باہروں گھر آوے ماں نو نہیں زیب دیندا کہ جناب بچے دیاں حرکتاں باپ کو چھپاوے۔ اگر باپ کو چھپائے گی کہ پتر جناب خراب ہو جائے گا، اگر باپ نو دسے گی کہ پتر نو جناب باپ سمجھائے گا، انشاءاللہ سیدھے رستے تے آ جائے گا۔ جیڑیاں ماما حضرات توجہ کرنا تربیت اولاد کے والے نال، ماما بے جا تعریفاں اپنے بچیاں نو بے جا جناب والا پردہ پوشی کر دیاں نے، بے جا جناب حمایت کر دیاں نے۔ آخر پھر وہ بچے جناب والا اس دنیا کے اوتے بے شمار ایسے بچے ویکھے گئے نے جڑے جناب والا اس دنیا کے اوتے بڑے بڑے غلط کام کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرات توجہ کرنا، ایک بچہ سی انہیں جناب چوری کر لئی، کرتا کرتا بڑا بڑا چور بن گیا، توجہ فرمانا۔ آخر جناب پولیس نے پکڑ لیا، کیس بن گئے، پھانسی کے پھندیاں تک ٹر گیا۔ انہیں آکھیا کوئی آخری خواہش ہوئے پترا؟ انہیں آکھیا ہاں میری آخری خواہش ہے، میری اماں نو بلاؤ۔ جدو اماں سامنے آئی انہیں آکھیا میری آخری خواہش ہے اماں زبان کٹے میں ایک باری چوسنا چاہنا وا۔ تو جو ہے اماں زبان باہر کٹے آخری خواہش ہے میری۔ ماں نے زبان باہر کٹی تے پتر نے ٹوک کے زبان سٹ دیتی۔ فرمایا جب پہلے دن میں ڈک دی تے میں ڈاکو نہ بنتا، جب پہلے دن میں بات کر دی میں چور نہ بنتا۔ تو میں حمایت کر دی رہی، میں تلاشے دے دی رہی، میں جناب والا تو ایویں جناب بلا وجہ میری حمایتاں کی دیاں۔ آج اگر یہ زبان تیری میں کاٹ چکی ہے دوبارہ کسی نہ کوئی زیادتی نہ کر سکے۔ حضرات توجہ فرمانا، ماں باپ دا کام میں اگر پتر کوئی غلط کام کرے حضرات تو دی جناب والا بجا حوصلہ افزائی نہ کیتی جائے۔ اگر جناب غلط چیز گھر لے کے آیا تے پوچھیا جاوے، تحقیق کیتی جاوے کتھوں لیاندی ہے، کیوں لیاندی ہے، کیویں آئی ہے، ایک باری تحقیق کرے گا خدا دی قسم اللہ تیرے سمجھ برکت عطا فرمائے گا، کیونکہ سارے کام اللہ دی رضا واسطے کرنے چاہیے نے۔ جدو اولاد دی تربیت کے سندان نال کیتی جائے اللہ دی قسم پھر اولاد انج بناوے والا چمک دیئے، وقت دا امام بن دیئے۔ آؤ ذرا دیکھیے حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین آپ کی جناب والا کفالت کے سندال نال کیتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنہ دا وال ننگا ہو جاوے سورج شرم دا مارا باہر نہیں نکلدا، حضرت حسنین کریمین دی تربیت کے سندال نال کیتی ہے۔ حضرات جے لوریاں دیتیاں تے قرآن پڑھے ہے، جے دودھ پلایا تے قرآن پڑھے ہے، جے آٹا کھنیا تے قرآن پڑھے ہے، جے جناب آٹے نو مکی لائی ہے تے قرآن پڑھے ہے، یہ تے جناب پیڑا بنایا تے قرآن پڑھے ہے، جدو جناب آٹے نو جناب پیڑا بنا کے روٹی پکائی ہے قرآن پڑھے ہے، جدو روٹی چھاپے وچ آئی ہے قرآن پڑھے ہے، جدو لقمہ توڑے ہے سیدہ پاک نے اپنے پترانو قرآن پڑھ کے روٹیاں کھلائیاں نے۔ حضرات اس تربیت دا پھر فائدہ کی ہویا، 6 مہینے دے بچے قربان کر دیتے نے، 18 سال دی اٹھتی جوانی حضرت شہزادہ علی اکبر دی جناب والا لاش تے گھوڑے دوڑ گئے نے، لیکن حضرت امام علی مقام نے نانے دے دین نو نیویاں نہیں ہون دیتا، کیونکہ ماں نے تربیت ہی ایسی فرمائی ہے۔ جدو ماں قرآن پڑھ دی
جمدیاں سن حضرات پھر پتر بھی تے جناب آلہ جمدے سن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ استاد کو پڑھن گئے نے 14 پارے حضرت صاحب بیٹھے نے 14 پارے نہیں پڑھے سبحان اللہ جی اسرا بے عبدے ہی تو شروع کیتا ہے پوچھیا پترا 14 پارے کتنے پڑھے نہیں حضور میری امی 14 پاریاں دی حافظہ ہے میری امی روزانہ 14 پاریاں دی تلاوت کر دیئے نالے تہجد ویلے دودھ پلان دیئے نالے قرآن پڑھ دیئے میں سن سن کے 14 پاریاں دا حافظ ہو گیا وہاں یہ ہے تربیت اولاد اور جب ہم ایسے اولاد کی تربیت کریں گے تو پھر اولاد بھی تو اچھی ہوگی نا آج ہم کہتے ہیں یہ اثر ہی کوئی نہیں مولویاں کی زمانہ اثر کوئی نہیں اسی ہر کسی کو تربیت کر لیں ایک بچے اسی مدرسے پا دیتا ہے یہ بھی تربیت اولاد کے حوالے سے یاد رکھیں وہ بچہ استاد کے پاس 8 گھنٹے رہتا ہے 10 گھنٹے رہتا ہے 12 گھنٹے رہنے کا اس کے بعد وہ گھر جاتا ہے سارا گھر بے نمازی سارا گھر کا لباس غلط غیر شریف اور سارے گھر کے سارے کام غیر شریف اور پھر وہ اکیلا بچہ کیا کرے گا اس میں مولوی صاحب کیا کریں استاد کیا کریں استاد نے تو اس کو پڑھا دیا لیکن گھر میں جو تربیت ماں باپ نے کرنی ہے اس کا اثر بچے پہ ظاہر ہوگا منتری سبحان اللہ کوئی نہیں آتا وہ دی وجہ کو اپنے گھر میں گل آئی سمجھیے مولوی صاحب نے تو پڑھا دیا اور سارا گھر جو ہے وہ غیر شرعی ہے اس کو کہتے ہیں اٹھے حافظہ تینوں نہیں پتہ اذان ہو گئی ہے آپ سارے سنیے کہ وہ تو میرے اٹھے حافظہ تینوں نہیں پتہ اذان ہو گئی شادی وہ تو سوچتا ہے بھی اللہ خیر ہی کرے میں تو نواں کام شروع کر دے میں بولے کہنے پاسے مینوں لایا نے بہرحال بڑا پرام جا کوئی تابا مارتا ہے اٹھے حافظہ تینوں نہیں پتہ اذان ہو گئی ہے ابا جی آ کے کتنا چنگا ہوندا بڑا پرا بھی نال آوندا ابا جی بھی نال آوندے چلو حافظ جی چلیے تسی حفظ کر دیو اسی بھی جناب چلنے ہیں نماز پڑھنے ہیں پھر کہتا ہوں کہ آپ بھی بہتر ہو مجھے اپنے گھر کی بات یاد ہے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ زمیندار تھے دیوانوں کے آگے میرا گاؤں ہے تو مولوی صاحب نہیں تھے زمیندارہ کرتے تھے لیکن جب میں نے داڑھی آئی نا تو میں پھر وہ داڑھی نہ ملائی جب میرے والد صاحب آپ ہی داڑھی آ سبحان اللہ تسی نہیں میں آنا سبحان اور میں اتنے ہی آکیا میں کہ ابا جی لائیے لائیے کہ توڑنے پاتی تو میں نے کہا جی بالکل آپ نے داڑھی سی رکھ لی ہے ہو گئے پوری آخر دم تک قبر دے میں پچھلے سال آپ کا وصال ہویا پوری داڑھی سی لے کے گئے یعنی ایسے ہوتا ہے نا پھر اور میں نے نماز اپنے والد گرامی سے یاد میں نے نماز میرے والد صاحب مولوی نہیں تھے لیکن قرآن شریف کے بہترین قاری تھے اور روزہ کبھی آپ نے نہیں چھوڑا الحمدللہ گردے کے پیشنٹ تھے لیکن عصر کے لے کر مغرب تک ٹیوبل چلا لینا تمہیں یاد ہے اوتھے بیٹھ کے عصر تو مغرب تک ٹائم کر لینا روزہ نہیں چھڑنا میں کہتا بات تو مطلب سنت کی اجازت ہے اے یار ساری زندگی نہیں چھڑیا اور مجھے کو روزے لگنے لے کے نہیں لگنے جب ایسے کریں گے اور پھر اپنی آخری بات کرتا ہوں فرمایا جیڑا بندہ عالم دین دا حیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ دی نسل میں عالم دین پیدا فرماتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے تربیت کے حوالے سے میرے والد گرامی رحمۃ اللہ نے مولوی تو نہیں تھے لیکن الحمدللہ میرے والد گرامی علماء سے محبت کرتے علماء سے پیار آپ فرماتے ہیں کہ میں سید محبوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ سکینہ سنیاں سبحان اللہ کتوں لے آئیے لوگ ڈر کے ایسے کھڑے لوگ فرمایا میں مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ سکینہ سنیاں میں جناب مولانا محمد مویشی صاحب رحمۃ اللہ سکینہ سنیاں واسا فرماتے ہیں جتنا پتہ لگنا جلسہ ہے میں اتھی ٹر جانا آج پورے اس علماء دی عزت حاصل ہے آج ساڈے ورگے نکمے بھی منبر تے بیٹھ کے حضور دے دین دا ہوتا دیتا یہ یاد رکھیں اگر چاہتے ہیں آپ کی اولاد کی تربیت اچھی ہو اپنے علماء کی عزت کریں یہ میں بڑا اچھا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں علماء کی عزت کریں اور جو لوگ علماء کے خلاف زبانیں کھولتے ہیں ان کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہوتی یاد رکھیے ہم نے یہی بتانا ہے بچوں کو کہ آپ نے ابا جی کے ہاتھ چومو جی اپنی اماں جی کے قدم چومو ایک اللہ مولوی صاحب نے دس نہیں کہ جیسا گھر بیٹھ کے مولوی نے دلے کرنے کے پتر کو تربیت کتنی ہوئے گی اس واسطے ہاتھ بن کے ذکر گا اپنے علماء کی عزت کریں اپنے علماء کے ساتھ محبت کریں اپنے کبھی کبھی رنگ
بچے کو پیسے پڑھاؤ یار اب پتر حضرت صاحب کی خدمت کر انہوں پتہ لگے کہ حضرت صاحب نے نہ سبحان اللہ نہیں کہا نہ یہاں گلا سبحان اللہ نہیں پتا کیا وہ دی وجہ کہ آٹھ کی انتقال پھر جیسا ہو گیا کہ اللہ توجہ کدی لگ دیا وہ دے سامنے اللہ کا نوٹ کر کے اللہ جی میری طرف سے کوئی گرمی شرمی ہے وہ 200 پی لیا جائے کوئی ایسی شاید وہ پوچھے گا ابا جی انہوں نے کیوں دیتے جے اترے سارے امام نے اترے سارے یہ بھی تربیت کی اولاد ہے اور پھر علماء یہاں تک بھی اتنی بیان فرماتے ہیں آپ کی اولاد اس کو پوچھے کہ تو خرچہ دیو نا خرچہ تو کدی کدی اضافی پیسے دے سمجھ آ رہی میری گلا دی اضافی پیسے دے دیو کیوں آج جب پتر بعد کوئی فقیر ہویا تو انہوں دے دے کہ پتر پتہ نہ لگے کسی یعنی یہ بھی تربیت کی اولاد ہے تو میرے بزرگوں کی ساتھیوں یہ باتیں تو رکنے والی تھی یہ رکنے والی نہیں میں نے سادہ انداز میں حضرت صاحب کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں چند ایک معلومات ایسا کی ہیں صوفی صاحب کی محبت بڑی ہے یہ اکثر ریکارڈنگ کرواتے رہتے ہیں اور پھر ان کی ریکارڈنگ بڑی دور دور اور پھر فون بڑی دیر بعد کرتے ہیں آج فون نہیں لگا پاتا میں کیا ان کی ریکارڈنگ کی تھی نام میرا بہرحال ان کی محبت ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے مجھے بڑی اسکیم ملی ہے الحمدللہ پروگرام تو روز کرتے ہیں آج دن کو بھی وہاں پروگرام تھا علم بھائی کے روزانہ تقریر ہوتی ہیں لیکن اللہ کی قسم ہے ایس پروگرام سے میں دلی آدمی ملیا کہ نہیں دلی سکول ملا وہ بھی وجہ ہے جڑا ماٹو ہے نا ماٹو ہے جڑا مشن ہے یہ بڑا لینا یہ کوئی ایسی نہیں اس گل ہی کو نہیں ایسی یہ گل ہی ہے آؤ جی رل کے اللہ کی مخلوق کی سیوا کریں تو میں بھی اسی لیے سے حاضر ہوا ہوں میں اپنے پتر بھی نال اس واسطے لے آتا ہے کہ پتر آپ ہی تو ہی سن لوکی نہ سنن بعض مولوی ہونے نے لوگوں کو سنا کے اپنے گھر آ کے لگی الحمدللہ اللہ کے فضل سے میں نے اپنے بچوں کو پہلے حفظ ہی کروایا الحمدللہ اس کے بعد میں نے کہا آپ سکول پڑھی سوئی صاحب جانتے ہیں اور یہ سارا فیض عباس بان مصر کے رضا میرے پیر نہیں سبحان اللہ کہہ رہا ہے حضرت قبلہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نام عثمان صاحب جب بھی بچہ میں پیدا ہونا نا بچہ 3 بچے 1 بچی میں نے آپ سیدھا حاجی صاحب کی بات کرا میرے پیر ضرور سر کہ میں جا کے کرنا حضور اللہ نے دیکھا تھا ماشاءاللہ نالے حاجی صاحب دعا فرمانی نالے نوے نوٹ دینے سبحان اللہ تے نالے کتھوں لے آئیے لب کے وجہ پیر سبحان اللہ نالے جناب نوے نوٹ نالے کھانگا تے نالے جناب وہ بہترین کرتی دینی آ لو جا کے بچیاں دیو یہ اس کرتی دا اثر ہے اللہ دے فضل نالے نکے یاد یہ بھی تربیت کے اولاد کے حوالے سے آپ بات یاد رکھیں جن کو ابھی بچے ہونے جن کو ہو گیا وہ تو وقت گزر گیا آپ وہ تو بس ہمارے لیے دعا ہی کریں جن کو ابھی یہ وقت آنا ہے علامہ عثمان صاحب کی اپنے بچوں کو اچھے لوگوں سے نیک لوگوں سے اس کو کرتی دلائیں جب نیک لوگ کرتی دیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا زندگی میں اثر ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے 1 منٹ اوپر لے لیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ اس جگہ کو خیر و برکت سے مالا مال فرمائے بڑا سکون ہے اللہ تعالیٰ مزید بحال نصیب فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ صاحب جو پیش آدمی ہے اور عالم دین ہے مکمل اللہ کے فضل سے اور پھر عالم دین ہونے کے ناطے اللہ نے علم بھی دیا علم بھی عطا فرمایا اور یہ ان کی دعائیں لینے کے لیے میں تو ان کی زیادتی کے لیے آتا ہوں یہاں میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے اور جو حضرت صاحب کام کر رہے ہیں جتنے ساتھی ان کے ساتھ دست و بازو ہیں اللہ ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے اس کا ثواب بھی آپ کے والدین ہو جائے میرے والدین ہو جائے آج شب جمعہ جس کا پیارا چلا گیا اللہ سب کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ اللہم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہم آئینا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک الہ العالمین اول سے لے کر آخر تک جتنے امور خیر سر جب دیے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما جتنے حضرات تشریف لائے مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں بزرگ آئے نوجوان آئے علماء تشریف لائے ناخوان حضرات آئے اللہ حضرت صاحب نے ہم سب کو جمع کیا یہ سارا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیۃ پیش کرتے ہیں تو قبول فرما آج سارا دن جتنے نوافل پڑھیں گے ذکر اذکار کیا گیا جو واضح و نصیحت کیے اور جو یا اللہ پاک امور خیر سر انجام دیے گئے صدقہ و خیرات کیا گیا اللہ سارا ثواب نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے والدین اصحاب ازواج اولاد نواسے نواسیوں کو بالخصوص حضور کے چچے پھوپھیاں جو بحال کے ایمان چلے گئے حضرت عباس پاک حضرت امیر حمزہ پاک کی بارگاہ میں یہ ثواب پیش کرتا ہوں قبول فرما یا اللہ یہ سارا ثواب حضوروں سے پاک ناصر صاحب مجدد صاحب
دستوردی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر سلطان باہو، چورا شریف، باوری شریف، کوٹی شریف، جیلم شریف، کامی شریف، مکان شریف، شرف پور شریف، توسا شریف، سیال شریف، زنمر شریف، اور یا اللہ پاک علی پور سیدہ شریف، گولڑا شریف، بریلی شریف اور بغداد شریف، تمام بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اللہ ان کی نگاہ کرم کا صدقہ یہ سارا ثواب بالخصوص یا اللہ پاک سیدیانہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ ان کے وسیلہ سے سارا ثواب پاسبان مسلک رضا نواز قوم حضرت قبلہ حاجی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ آپ کے درجے بلند فرما، ان کی نگاہ کرم کا صدقہ یہ سارا ثواب میں اپنے والدین کریمین کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ علامہ صاحب کے والدین کریمین کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ صوفی نذیر صاحب کے والدین کو پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ حاضرین مجلس جس کا پیارا چلا گیا، بھائی بشیر کے والد گرامی، اللہ سب کو یہ ثواب پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ ماں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامہ بنا، نوجوان بھائیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سیدہ خاتون جنت نے اپنے بچوں کی تربیت کی، حضرت باب فرید کی امی جان نے اپنے بچے کی تربیت کی، حضرت غوث پاک کی والدہ نے تربیت کی، دیگر بزرگان دین کی والدہوں نے، والد گرامی نے اللہ اپنے بچوں کی تربیت کی۔ ہمیں بھی یہ یا اللہ پاک اس کی خیرات عطا فرما، ہمیں بھی اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو دین سکھانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو یا اللہ پاک ہر قسم کے زندگی کے شعبہ ہائے زندگی میں جو تعلق رکھتے ہیں ان کو انسانیت سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ جماعت رضائے مصطفیٰ اس کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ قبلہ صاحب زادہ صاحب پیر صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ اس مسجد کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ یہ ہمارے سکون کی جگہ ہے، یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، اللہ اس جگہ کو اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ اس مسجد کے خطیب صاحب حضرت صاحب کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما۔ آپ کے بچے بھی دین پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمارے بچوں کے بھی دینداری عطا فرما۔ الہی اپنے محبوب کا صدقہ جس مقصد کے لیے اتنا بڑا خرچہ، اتنا بڑا اہتمام کیا گیا، اللہ اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ جو باتیں سنی ہیں پہلے مجھے عمل کی توفیق دے، پھر حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ سے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے حضرات ہم سے محبت کرتے ہیں دین کی وجہ سے، اللہ ان کی دین دنیا بہتر فرما۔ یہ میرے بزرگ حضرات سفید داڑیوں والے، تو ان کی شرم و حیات ہے اللہ، تو ان کے سائے ہمارے سروں پہ سلامت فرما۔ ان کو ہر قسم کی بڑھاپے کی کمزوری ضرور پریشانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ نوجوان بھائیوں کی نوجوانیاں سلامت فرما، علماء کے مقام میں برکتیں عطا فرما۔ صوفی صاحب علماء کی محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ اپنے حبیب کا صدقہ جو حضرات ان علماء کی مہمان نوازی کریں گے، اللہ ان کے رزق عزت میں برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین یہ سلسلے برائے کے اندر جو جلوس کا اہتمام میں نے دیکھا، بہت بڑا لمبا چوڑا کام، اللہ جتنے ساتھی حضرت صاحب کے ساتھ معاون ہیں سب کچھ جزائے خیر عطا فرما۔ حضرت صاحب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ آپ ساتھی والی اچھی آمین کو یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ سب کو یا اللہ بہت اور اسی حاجت کا دینے والی لا الہ بیماریوں سے محفوظ فرما۔ ہماری آوازوں میں سور و سرور پیدا فرما۔ ہمیں اپنے حبیب کا صدقہ یا اللہ ان میں نافع عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری اولادوں کو ہماری فرمانبرداری نصیب فرما۔ ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے حضرت صاحب کے اس پروگرام کی برکت سے ہماری اولادوں کو ہماری فرمانبرداری عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہماری اولادوں کو فحشی و ریاضی، بدماشی، گستاخی، بادگیرگی سے، بے حیائی سے محفوظ فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ بارکول ایمان کنی خاتمہ کر دعوت امرد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول۔ الہی ترکنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل کشے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا اللہ ہر بری نظر سے، بری گھڑی سے، برے وقت سے ہمیں محفوظ فرما۔ الہی ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی حفاظت فرما۔ کلمہ ہو منظور سب بلا ہو دور، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لبے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ میں 5 وقت کا نماز وقت
مقررہ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی اولادوں کے سامنے اپنا کردار شستہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اللہ ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں باقی سب پروگراموں میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کی توفیق عطا فرما۔ اے وارث کعبہ و مدینہ برکام سے بچا ہمارا سکینہ و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔